الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم المقام عالی جناب پروفیسر کٹی والی حسین صاحب صدر آسرا ویلفیئر سوسائٹی اور پروفیسر آف انجینئرنگ گلوبل انجینئرنگ کالج، عالی جناب ڈاکٹر یونس صاحب ڈائریکٹر اے آر کے ڈیجیٹل ڈائگنوسٹک سینٹر، عالی جناب اکبر صاحب لیڈر آف دی کانگریس پارٹی، عالی جناب اعجاز صاحب کانٹیسٹڈ ایم ایل اے مشیر آباد، اور میرے حضرت عزیز دوست عالی جناب محمد امجد صاحب عاصم احد، سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ ہم تمام کے لیے بے انتہا خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے ساتھی آج اللہ کے فضل و کرم سے اس گھر کو جا رہے ہیں جہاں صرف انہی لوگوں کو اجازت ملتی ہے جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے، اور یہ اعزاز دنیا میں ہر سال بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا جو بدلہ ہے وہ صرف اور صرف جنت ہے. مبرور اس کو کہا جاتا ہے جو قبول کیا گیا. قبولیت کے اندر مفسرین کرام نے، علماء اعظام نے بہت ساری تشریحات کی ہے کہ جانے والا عالم کا دل پاک ہو، حلال کمائی سے جا رہا ہو، رضا الہی کے لیے جا رہا ہو، تقوی اخباری کے لیے جا رہا ہو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ جا رہا ہو، گناہوں کو معاف کرا کر جا رہا ہو، اس کی نیت ریا، نمود، دکھاوا، ہر قسم کی شہرت اور ہر قسم کی دنیا کی مفاد سے باخبر ہو، اور اگر اس کے دل میں احساس ہو تو صرف یہ ہو لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ اسے جنت مل جائے، وہ مبرور حج کا حقدار ہو جائے. پھر اللہ نے اس مہینے کو شہر المعلومات بھی کہا، اور ہم نے جب حج کیا، بار بار حج کیا، 12 بار حج کیا، ہم نے دیکھا کہ بے شمار معلومات بھی حج میں ہوتی ہے. ایسی ایسی دنیا کی ہستیاں، ایسے ایسے مقام، ایسی ایسی دیکھ دیکھیاں، ایسے ایسے رنگ کے نسل کے لوگ، اس قدر گورے کالے حبشہ کے ہر مقام کے لوگ، یمن، مصر، جتنے بلاد اسلامیہ کے ہیں، غیر اسلامی ممالک کے ہیں، یورپ کے، امریکہ کے، کینیڈا کے، انڈیا کے، ازبکستان، تاجکستان، سمرقند، بخارا، افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، دنیا کے ایسے ایسے کونوں کونوں کے لوگوں سے آپ کو دیکھنے کا انڈونیشیا، بنگلہ دیش، تگالوگ، فلپائن، تھائی لینڈ، کینیا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے معلومات کا کہ قافلے کے قافلے علم اٹھائے ہوئے، اپنے ملک کا جھنڈا اٹھائے ہوئے، اپنے امیر کی قیادت میں کوئی مینا جا رہا ہے، مزدلفہ جا رہا ہے، عرفات میں جا رہا ہے، کنکریاں مارنے کے لیے جمرات جا رہا ہے، سب اپنے اپنے قافلوں کو لیے جا رہے ہیں، جو ہم اپنے مقام پر بیٹھ کر کبھی اتنے لوگوں کی معلومات حاصل نہیں کر سکتے جو حج میں شرکت کر کے حاصل کرتے. ساری دنیا کے لوگ، یہ 2-3-4 ملین لوگ آتے ہیں، اس میں ہر ملک کا کوٹا ہوتا ہے، دنیا کے 212 ممالک کے لوگ حج میں شرکت کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ سب کے سب ایک دوسرے سے غافل اور کلمہ نعرہ کو، تلبیہ کو بلند کرتے ہوئے، اعلان کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ کی توحید کو بلند کرتے ہوئے، نہ گورے میں نہ کالے میں کسی میں کوئی امتیاز نہیں، سب ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا، سب کا تلبیہ ایک ہے کہ لبیک اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بڑا نہیں، لا شریک لک لبیک، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، ان الحمد، کہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام نعمتیں تیری ہے، ملک تیرا، بادشاہ تیری، اقتدار تیرا، بڑائی تیری، حکمت تیری، تجارت تیری، بادشاہ تیری، قوم تیری، بندے تیرے، زمین تیری، آسمان تیرا، ذرہ ذرہ تیرا،
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ اس بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس بات کا اعلان کرتے ہیں۔ اور ساری کی ساری دنیا کے لوگ صرف ایک ہی کلمے کو بلند کرتے ہیں، نہ کوئی کلمہ دوسرا ہوتا ہے۔ اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حقیقت، اس کی قدرت کا اعلان ہوتا ہے، اور اللہ آسمان سے دیکھتا ہے جو بندے عرفات کے میدان میں جمع ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ فخر محسوس کرتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں بتاؤ یہ دنیا جہاں سے بندے ایک مقام پر عرفات کے میدان میں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اللہ یہ بندے کس لیے آئے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں تیری بادشاہت کی قسم، تیری پاکی کی قسم، تیری بڑائی کی قسم، کہ یہ سب کے سب تیری رضا کے لیے آئے ہیں، تیری توحید کے لیے آئے ہیں، اور تجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ پوچھتا ہے مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تجھ سے اپنی مغفرت اور جنت کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہ اے فرشتوں تم سارے کے سارے گواہ رہو، میں نے ان تمام عرفات کے میدان میں جمع ہونے والوں کو بخش دیا ہے، یہ سارے کے سارے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ یہ اس حدیث کی تشریح ہے لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا مطلب یہ ہے اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ انسان کی زندگی کی ساری تگو ساری کوششیں کاوشیں صرف اور صرف ایک مومن کی اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہوتی ہے، اور یہ حج کی سعادت اسے اس کے منزل مراد کو پہنچاتی ہے۔ جس کا حج قبول ہو جاتا ہے اس کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، چہرے کی رونقیں ابھر آتی ہیں، رحمتیں برکتیں اور رحمت و مغفرت کے اجالے اس کے چہرے پر نمایاں نظر آتے ہیں۔ ہم نے ایسے ایسے حاجیوں کو دیکھا ہے کہ جن کے چہروں کے اندر اس قدر رونقیں، اس قدر محبتیں، اس قدر نعمتیں نچھاور ہوتی ہیں کہ لوگوں سے اگر وہ بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھول پڑ گئے۔ نرمی، انکساری، عاجزی، بات پہ سچائی، پاکی، طہارت، نمازوں کی پابندی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، خیالات کی پاکیزگی، تصورات کی پاکیزگی، خیالات کو احساسات کی پاکیزگی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، رواداری، سچائی، عبادتیں، ریاضتیں تمام کی تمام ان کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، اور وہ اس قدر نیک اور پاکیزہ ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے گناہوں سے پاک صاف و شفاف ہو کر ایک جنتی زمین پہ چل رہا ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ کوئی ایک بندہ اگر حج کو جا کے آتا، پہلے تو حج بہت مشکل تھا 50 سال پہلے، اگر کوئی حج سے آتا پورے محلے سے ایک دو لوگ جاتے تھے۔ لوگ اس قدر عزت و توقیر کیا کرتے تھے کہ گھر میں کوئی اچھا کام اس وقت تک نہیں ہوتا تھا، اس کی ابتدا ہوتا تو نہیں جب تک حاجی صاحب ہماری دقت نہ آتی۔ لوگ اعلان کرتے کہ حاجی صاحب کو بلا کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے اس سرزمین کو چھوا ہے جہاں کونین کے تاجدار پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس زمین کا طواف کیا ہے جس زمین کے ٹکڑے پر آسمان پہ رب کا طواف، رب کا کعبہ، رب کا گھر، اسی لیے اسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ لوگ اس حاجی کی عزت اس لیے کیا کرتے تھے، اس نے اس پتھر کا بوسہ دیا ہے حجر اسود کا جو آسمان سے جنت سے اترا۔ لوگ اس قدر فہم و تہذیب رکھتے تھے، حاجی کی عزت و نثار ہوتی تھی، اور حاجی صاحب بھی اگر کسی کو نظر لگ جائے بچہ رو رہا ہے وہ حاجی صاحب کے پاس دعا پڑھا جائے، کوئی نیک کام ہو رہا ہے حاجی صاحب کی شرکت کو یقینی بنا دیا جاتا، اور پھر لوگ حد سے آتے تو دنیا سے ترک ہو جاتے اور اس قدر نیک پاک صاف و شفاف ہو جاتے کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ آدمی دنیا سے کٹ چکا۔ حقیقت میں نمازوں کی پابندی، باتوں کی سچائی، حسن، خیر، خیالات پاکیزہ، تصورات پاکیزہ، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، رواداری، حج کا یہ جو ہدیہ انہیں ملتا تھا لوگ آ کر اسے ادا کرتے تھے۔ آج ہمیں اس تہذیب کو، اس احساسات کو، اس حرکات و سکنات کو، اس افعال کو پھر سے دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم 10 حج کر کے بھی وہی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں آ کر، اس سے محسوس ہوتا ہے ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا حج مقبول ہوا ہے۔ اگر حج سے
ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں سے کہاں ہو گئے. ہمارے پیسے ضائع ہوئے ہیں, ہماری اتنی بے تفریح ہوئی ہے, یا پھر واقع وقت مغرور کا وہ تحفہ لے کر دنیا میں رکا. اور پھر میرے دل کو جناب حضرت صاحب کر رہے ہیں, یہ اپنی جنت کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں. وہ جنت جو حج کرنے کے بعد ملے گی والدہ محترمہ, یہ ان کے ساتھ ساتھ ہر قدم پہ انہیں دعائیں ملیں گی. اور یہ بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ کسی کو اس کی ماں کے ساتھ حج کو جانے کی شہادت حاصل ہو جائے. وہ حج جس کا بدلہ جنت ہے, اللہ نے فرمایا وہ ماں کے قدموں کے نیچے, اس جنت کو لے کر تم جا رہے ہو. اور یہی تمہارا امتحان ہے کہ اس سفر میں تم اپنی ماں کی کتنی خدمت کرتے ہو, کتنا خیال کرتے ہو, کس قدم پر ان کے ہر حکم پر, ان کی ہر حرکت پر نظر رکھ کر اس کو آسان بناتے ہو. یہ تمہارا امتحان ہے. اگر تم ایسے نیک مقام پر بھی اپنی ماں کو نظر انداز کر رہے ہو یا ایسا خیال تمہارے دل میں آ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اور اگر ہر قدم پر جیسا کہ اللہ تم نے سامان اٹھا لیا تب تو بہت ذرا مشکل نہیں کام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا عورت کے لیے کوئی جہاز نہیں, صرف اس کا حج ہی اس کا جہاز. اور یہ یقیناً جہاز ہے. ہم نے حج میں دیکھا ہے کہ اتنی طویل خطائیں ہوتی ہیں ہر جگہ. جو اگر کوئی آدمی سیکنڈ فلور سے طواف کرے تو 45 منٹ میں ایک چکر ہوتی ہے, 7 چکر کرنے کے بعد طواف ایک مکمل ہوتی ہے. اتنا آدمی کو لگ جاتا ہے. اور پھر ضعیف لوگوں کے لیے تو بہت بڑا مشکل ہوتا ہے. اب وزارت حج نے سعودی عرب میں بہت سارے قوانین بنا کر حضور کو کم کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے, لیکن وہاں ایک جذبہ, ایک جوش ہوتا ہے, ایک طاقت ہوتی ہے, ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی وہ اپنے رکوع کو, اراکین حج کو ادا کر کے فارغ ہو جائے اور اللہ کے حضور اس کو جنت کی خوشخبری مل جائے. اور ہر جگہ ایسی ہوتا ہے. یوم النحر جس دن قربانی ہوتی ہے, جب ہم واپس آتے ہیں مینا کو عرفات سے, بہت زیادہ احترام ہوتا ہے. اس دن باپ بھی کٹوانے ہوتے ہیں, قربانی بھی دینی ہوتی ہے, طواف بھی کرنا ہوتا ہے. لوگ پریشان حیران رہتے ہیں کہ کون سا کام پہلے کریں. اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا, اللہ کے رسول اس قدر اتحام ہے, تو آپ نے کہا ان تمام 4 کاموں میں یوم النحر کے کوئی بھی جمع تقسیم کی جا سکتی ہے. چاہے پہلے بال کٹا لیں, یا پہلے قربانی دے دیں, یا پہلے جا کر کنکریاں مار کے آ جائے, یا پھر پہلے طواف کر لیں. جو سہولت آپ کو جیسے ہوگی آپ اس کو اس دن کر سکتے ہیں, اس دن کے لیے لا سکتے ہیں. باقی دن نہیں, آپ اس کو کنکریاں مارنا ہے اور وہ آسان کام ہے. میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم جب اتنی بڑی سعادت سے متصف ہو رہے ہیں کہ اپنی ماں کو حج کو لے کر جا رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہر قدم پر گھر سے نکلنے سے لے کر گھر کو واپس آنے تک صرف ان کی زبان سے تمہارے لیے دعا ہی کرتی ہے. وہ حج انتہائی مقبول ترین ہو جائے گا, بے شمار حجوں کے برابر ہو جائے گا, اگر اس حج میں تم نے اپنی ماں کی رضا حاصل کی. تو میں کیونکہ ہمارے عزیز دوست محترم ہمارے جناب حضرت مولانا علامہ قاضی عبدالرشید صوفی حفظ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ یہاں موجود ہیں, میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ تمام سے رخصت ہوں گا اور پھر ایک بات کرنا ڈاکٹر عبد الصاحب ڈائریکٹر انٹرنیشنل اسکول کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہوئے گزارش کروں گا کہ آپ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اور انشاءاللہ آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے یہ پروگرام جاری رہیں گے اور یہی رونقیں اور زیادہ ہوگی. آپ ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ میں ریا نمود دکھاوا ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے, آج دین کے حسد سے محفوظ رکھے, ہمارے کاروباروں میں ترقی عطا فرمائے, اللہ رزق عطا فرمائے. جو لوگ اب کاروبار سے محروم ہیں یا کاروبار کی تلاش میں ہیں, رزق کی تلاش میں ہیں, ہمارے ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رزق عطا فرمائے. اور ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ رزق کی چابیوں میں سے. حج میں جا کر آؤ اور رزق کی نہیں چابیاں آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گی, نئے دروازے کھل جائیں گے. اور حج کے بعد عمرہ, عمرے کے بعد حج گناہوں کا کفارہ ہے. صغیرہ گناہ سے بھی معاف ہو جاتے ہیں, کبیرہ گناہ بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت سے معاف ہو جاتے ہیں. اور آدمی ایسے ہو جاتا ہے رضا کا ولد امہ, کہ جس طرح ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہو.
تو اتنی عظیم قربانیاں آپ کو نصیب ہو، عظیم نعمتیں آپ کو محسوس حاصل ہو رہی ہیں، اس کا پورا فائدہ اٹھائیں اور ضرور کعبۃ اللہ کی زمین پر حرم شریف کے اندر میدان سحر حرم میں آپ ہم تمام کو یاد کر کے دعا کریں اور ہماری دعاؤں کے ساتھ ہم آپ کو رخصت کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔